Y creo que hay una demostración clara. یہ دو ایلینز ملے ہیں ان کو. La primera vez que se presenta میکسیکو کا کہنا ہے کہ یہ creo que 1000 hay una سال پرانی demostración باڈی clara ہے. de que nos encontramos ante تو اللہ ejemplares بہتر جانتا ہے ریئل ہیں یا que no فیک ہیں. tienen آپ لوگ relación کیا con ninguna کہتے otra ہیں؟ especie en nuestro mundo. اب علی بھائی کی ویڈیو بڑے غور سے سنیے گا, بڑی پاکستان میں خلائی انفارمیٹیو مخلوق کا ہے. اور مطلب ہے اور اس سوال میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے. بالکل صحیح بات. ایلینز کا اس طریقے سے ذکر تو قرآن و حدیث میں کہیں ہے. قرآن و سنت میں 3 طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے. سورۃ الحجر میں, سورہ الرحمن کے اندر اور کئی صورتوں میں جنوں اور انسانوں کا ذکر ہے. بلکہ سورہ رحمان میں تو 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ایڈریس کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے. دوزخ کی آیات میں آپ نعمت کا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا. اعلیٰ ویسے بھی کہتے ہیں قدرت کی نشانی. اس میں بھی آتا ہے نا خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے. وخلق الجان من مارج من نار, اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے. آگ کی لپٹ آگ سے. میں بھی فلیم کے جو اوپر والا ان سین فلیم ہوتا ہے. آپ اگر آگ روشن کریں نا, ایک موم بتی بھی جلائیں, ایک فلیم آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے, ایک اس کے اوپر بھی ہلکا سا آپ کو یوں ہلتا ہوا ٹرانسپیرنٹ آر پار جس کے نظر آتا ہے, اس فلیم سے جن پیدا ہوئے, اس لیے جنات آپ کو نظر بھی نہیں آتے. سبحان اللہ. اور سورۃ الحجر میں آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, جنات کو آگ سے, اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. نور سے پیدا کیا. یہ 3 ذی شعور مخلوقات کا ذکر آتا ہے جن میں عقل ہے, جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں. ان میں فرشتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مرضی سے صرف وہی کام کرتی ہیں جو اللہ کو دیتا ہے, جو اللہ کہتا ہے. بالکل. لیکن جن اور انسانوں کے پاس اختیار ہے, چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں خواہ وہ اچھائی کا راستہ, وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا. پکڑ آخرت میں ہوگی پھر. اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں. لیکن اشارتاً سورۃ المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے محدثین کا, مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ان سین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے, لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں. یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر ہے 31, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کافی لمبی ہے, جس میں وہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں نا, اس کے کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے نا اس کو کنکلوڈ کیا وما یعلم جنود ربک الا هو, اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ ایک مخلوقات ہیں. آپ وہ حدیث نہیں آپ کو یاد بخاری مسلم کی کہ وہ جو عقبہ بن ابی معیط تھا بدبخت, جس نے نبی علیہ السلام کے اوپر لا کے اوجڑی رکھی تھی, وہ جو بخاری حدیث میں, آپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے, اور قرآن پاک میں اشارت ذکر ہے سورہ علق کے اندر ابو جہل کے بارے میں. ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم گھسیٹیں گے آگ کی طرف, ابو جہل کو, کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز نہیں کھڑا ہوتا ہے. بخاری مسلم میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیا جائے. پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی, اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی, اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم. اب وہ مخلوق کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات ہے. دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے وہ سمجھانے کے لیے نا, کہ وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ اونٹ زرد اونٹوں کی مانند جو ہے وہ شعلے ہوں گے. پھر اژدہا کا ذکر موجود ہے, سانپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر. اللہ کو پتہ ہے کون سی مخلوقات کو, یہ والے سانپ تو نہیں ہے, یہ سانپ تو آگ میں مار جائے, کون سے سانپ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہے. کوئی بندہ اس روئے عرض پہ آپ چھوڑ دیں ذی شعور کو, اس روئے عرض پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہے. 2 ملین سپیشیز ہیں, 20 لاکھ مخلوقات صرف روئے عرض پہ, اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں. یہ کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے. تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی یہ جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں, یہ ادھر آئی, یہ کر گئی, وہ کر گئی, تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی وہ پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا تھا, وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے, تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے, چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, تو نائٹ ویژن کیمرے, تو آپ کو رات اتنے اڑتے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے فرشتے جو نا, یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے ہیں, سائنس اس وہاں فرشتے کوئی نہیں ہے, یہ تو ہم کہانی کریں گے. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں, لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے, اس لیے آپ فزیکل ورلڈ کی دیکھ نہیں نہیں ہے, سکتے فرشتوں کو نہیں دیکھ جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے, مسلم میں تو ڈیٹیل ہے, بخاری میں بھی ہے, جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, سفید کپڑوں میں, کالے ان کے یعنی بال تھے اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے, اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. جبریل علیہ السلام تھے, نبی علیہ السلام سے ون ٹو ون سوال کر کے چلے گئے, گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں جی فلاں کو خضر مل گئے, فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے, فلاں کو فلاں یہ ہو گیا, تو ساری کہانی ہے سر. یہ تو بالکل صحیح بات, دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, میں رائے والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, اور جماعتوں کے ساتھ بھی, جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. بالکل صحیح بات بیٹھا ہوا تھا تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے, اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے. ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا, اسلام تیرا تعارف ہوا, انڈیا کے تھے, تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ ابھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا, اس میں صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے, لوگوں نے دیکھا ہے. یہ عام ہے, اس کو کہتے ہیں کارگزاری. کیوں سر آپ کو جماعت میں نا یہ جماعت کے وہ رکن ہے جو باغی نہیں ہے, بابی نہیں ہے, بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے, کرتے ہیں لوگ. اور سر آپ کو بتاؤں, آپ سبز پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے, وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے, یہاں کارگزاری کے نام سے چلتا ہے. اور اللہ معافی دے, یہ کارگزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے. کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائے جا کے. اور یہ کارگزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی. کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ایئر کریش ہوا, ایک بندہ بچا, اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا,